کر رہے ہیں وہ کس منہ سے اپنے دھرم میں دوسرے والوں کو بلا رہے ہیں؟ وہ گھر لوٹنے کی بات کیوں کر رہے ہیں جو خود ہی گھر سے بھاگے ہوئے ہیں؟ ورنہ سناتن دھرم کی سب سے بہمولیہ وانی جو ہے، جسے بہت سب سے زیادہ قیمتی جملہ جسے کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اہنسا پرمو دھرما. کیا ہے؟ اہنسا پرمو دھرما، یعنی امن و امان ہی سب سے بڑا دھرم ہے. کہاں ہے آپ؟ امن و امان ہی سب سے بڑا دھرم ہے. تو اگر اسی دھرم کے ماننے والے امن و امان کو ظلم و جبر میں تبدیل کر دیں، اس کا مطلب یہ کہ دھرم کی پریبھاشا کچھ اور ہے، دھارمک لوگوں کی وچار دھارا کچھ اور ہے. دھرم کی پریبھاشا کچھ اور ہے. دھرم یہ سکھاتا ہے اہنسا پرمو دھرما، یعنی امن و امان ہی سب سے بڑا دھرم ہے. اسی سناتن دھرم میں یہ بات موجود ہے کہ جیو ہتیا پاپ ہے، یعنی جانور کو مارنا گناہ ہے، پاپ ہے. اور پاپ کا مطلب یہ، پاپ اور پنیہ میں فرق ہوتا ہے نا. پاپ عذاب کو کہتے ہیں اور پنیہ ثواب کو کہتے ہیں. سورگ جنت کو کہتے ہیں، نرک جہنم کو کہتے ہیں. تو پاپ کرنے والا پاپی سورگ میں نہیں جائے گا، نرک میں جائے گا. تو جیو ہتیا کرنے والا پاپی کہاں جائے گا؟ ان کے نظریے کے مطابق، سناتن دھرم کی پریبھاشا کے مطابق جیو ہتیا پاپ. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس دھرم میں جیو ہتیا پاپ ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جانور کا مارنا پاپ ہے، تو پھر کچھ جانور بھیڑ کی شکل میں اکٹھا ہو کے ایک انسان کو کیوں مارتے ہیں؟ میرا جب جیو ہتیا پاپ ہے، جانور کو مارنا پاپ ہے، تو یہ بھیڑ اکٹھا ہو کے ایک انسان کو مار رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو جانوروں کی بھیڑ مل کر انسان کو مار رہی ہے، ان کا تعلق سناتن دھرم سے نہیں ہے، کسی آتنکوادی سنگٹھن سے ہے. حکومت کو چاہیے کہ ایسے بھیڑ والے مجرموں کو تلاش کر کے سزا دے، اس لیے کہ یہ کسی مسلمان کو مار نہیں رہے، سناتن دھرم کی بے عزتی کر رہے ہیں. ایسے لوگ سناتن دھرم کو رسوا کر رہے ہیں. اگر دھرم نے اچھی باتیں بتائی ہیں تو پھر چاہیے کہ انسان دھرمی ہو جائے. پھر انسان ادھرمی کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دھرم کا پالن نہیں کیا. تو جو لوگ خود اپنے دھرم پہ پالن نہیں کر رہے ہیں، وہ کس منہ سے اپنے دھرم میں دوسرے والوں کو بلا رہے ہیں؟ وہ گھر لوٹنے کی بات کیوں کر رہے ہیں جو خود ہی گھر سے بھاگے ہوئے ہیں؟ جنہوں نے خود ہی ابھی تک اپنا گھر نہیں سنبھالا، وہ دوسروں کو گھر پہ لوٹا کے کیا کریں گے؟ پہلے آپ اپنا گھر اچھا کر لیجئے، امن کا گہوارہ بنا دیجئے، پھر بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھے گھر کی طرف اچھا آدمی خود بخود چلا آتا ہے. مگر پہلے انسان اپنی پریبھاشا تو بدلے، پہلے انسان اپنا نظریہ تو بدلے، پہلے انسان اپنے وچار دھارا تو بدلے، پہلے انسان اپنا پوائنٹ آف ویو تو معین کرے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اس کی وچار دھارا کیا ہے. میں نے صرف یہ بتانا تھا آپ کو کہ دھرم اچھی بات سکھاتا ہے. یہ بہت توجہ رکھیے گا. حکومت کا اسلام تخت پہ براجمان ہو گیا. جو حکومت کا اسلام تھا اس نے کیا کیا، اور جو محمد کا اسلام تھا اس نے کیا کیا؟ دونوں وچار دھارا آپ کے سامنے ہے. آپ کی مرضی ہے، جس وچار دھارا میں چاہے ڈھل جائیں، جس نظریے پہ چاہے آپ عمل کرنے لگ جائیں. لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ستا آئی، ستا کا درپیوگ ہونے لگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاریخ کی لفظیں ہیں. ڈاکٹر طاہا حسین نے اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے، الفتنۃ الکبریٰ کتاب کا نام ہے. اس میں اس نے سارے فتنے لکھے ہیں کہ جو وفات پیغمبر کے بعد رونما ہوئے. غور کیجیے گا میں کس فتنے کی بات کر رہا ہوں. جب نبی کی وفات ہو گئی اور نبی کی وفات کے بعد خلافت کا صحرا دوسروں کے سر پہ باندھ دیا گیا. اب علی بیت الشرف میں ہے. ہوا کیا؟ بہت غور سے سنیے گا. اس حکومت نے تخت سنبھالتے ہی وشیش سمودائے کے لوگوں پہ ظلم کیا. میں نے آپ کو آج کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. وشیش سمودائے کے لوگوں پہ ظلم کیا. علی سے سلام کلام بند ہوا کہ نہیں؟
درے زہرا پہ آگ و لکڑیاں لائی گئی کہ نہیں؟ دروازے میں آگ لگائی گئی کہ نہیں؟ دروازہ گرایا گیا کہ نہیں؟ پسلیاں توڑی گئی کہ نہیں؟ علی کے گلے میں ریسمان ظلم ڈالا گیا کہ نہیں؟ مالک ابن نویرہ جیسا صحابی قتل کیا گیا کہ نہیں؟ اس کی زوجہ کے ساتھ خالد ابن ولید نے بدسلوکی کی کہ نہیں؟ جس کے عمل کو اجتہاد کے پردے میں چھپایا گیا کہ نہیں؟ پوری بستی کو نظر آتش کیا گیا کہ نہیں؟ لفظ بدلو تو آسان ہو جائے گا. پوری بستی مالک ابن نویرہ کی بلڈوزر سے بلیا میٹ کی گئی کہ نہیں؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا. میں آپ کی زبان میں آج کی زبان میں باتوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس بات کو سمجھیے. آپ کہیں اس زمانے میں بلڈوزر نہیں تھا, مگر بلڈوزر کی پریبھاشا یہی تھی جو آج ہے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. پورا بلڈوزر مالک ابن نویرہ کی اس بستی پہ چلایا گیا کہ نہیں؟ غور کیجئے گا. ابو ذر جیسا صحابی ربضہ بھیجا گیا کہ نہیں؟ یہ سارے ظلم ہوئے کہ نہیں؟ تو مجھے بتائیں حکومت کر کیا رہی تھی؟ ایک وشیش سمودائے کے لوگوں پہ ظلم کر رہی تھی. مجھے یہ بتاؤ کہ وشیش سمودائے کیا کر رہا تھا؟ مظلوم تو تھا, مجبور نہیں تھا. میں نے آپ کے ذوق سماعت پر اعتبار کر کے اتنی بھاری بحث اٹھا دی ہے, اب اسے سنبھالنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے شعر سمجھے تو اب اسے بھی ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے. وشیش سمودائے کے لوگوں پہ ظلم کیا, مگر وشیش سمودائے نے اپنی ذمہ داری کیا نبھائی یہ بتاؤ. علی کے گلے میں رسمان ظلم ڈالا گیا تو کیا علی نے بھی ایک رسی کا پھندا بنا کے حاکم کے گلے میں ڈال کے کھینچ لیا؟ فاطمہ کے دروازے پہ آگ لگائی گئی تو کیا علی نے بھی حکومت کے دروازے میں آگ لگا دی؟ فاطمہ کی پسلیاں توڑی گئی تو کیا علی نے بھی حاکم کا سر تن سے جدا کر دیا؟ نہیں میرے عزیزو, ظلم اپنا کام کرتا ہے, صبر اپنا کام کرتا ہے. آج میرا جملہ واضح ہے جائے. ظلم اپنا کام کرتا رہا, عدل اپنا کام کرتا رہا, جبر اپنا کام کرتا رہا, صبر اپنا کام کرتا رہا. علی نے رسمان ظلم تو برداشت کر لی, توجہ, مگر کیا کیا؟ میں جس منزل پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, لڑائی کے بدلے میں علی نے لڑائی نہیں کی, لڑائی کے بدلے میں علی نے پڑھائی کی. کاش میرا جملہ واضح ہو جائے. وہ قوم کو لڑواتے رہے, علی قوم کو پڑھاتے رہے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ وہ تلوار چلاتے رہے, علی سماج میں کردار سنوارتے رہے. وہ زمینیں خریدتے رہے, علی ضمیر بیدار کرتے رہے. وہ دولت کے نشے میں چور رہے, یہ حکمت کے چشمے جاری کرتے رہے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. علی نے شعور انسانی کو بیدار کیا, ضمیر آدمیت کو جگایا, علم کے چراغ جلائے, علم کے چشمے جاری کیے, علم کے چشمے جاری کیے, شعور کو بیدار کیا, ضمیر کو جگایا. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ نتیجہ یہ ہوا کہ 25 برس کے بعد ظلم نے گھٹنے ٹیک دیے, علم کے چراغ روشن ہو گئے. میرا جملہ واضح ہو جاتا. 36 ہجری میں حکومت علی کے قدموں میں آ گئی. یا علی, اب ظلم کی آغوش میں پلا نہیں جاتا, اب ظلم کے گہوارے میں بڑھا نہیں جاتا, اب ظلم کی آغوش تربیت میں پروان نہیں چڑھتی. اب تو کسی عادل امام کی ضرورت ہے, اب تو کسی منصف مزاج کی ضرورت ہے, اب تو کسی انسانیت کے دیوتا کی ضرورت ہے, اب تو انسانیت کے اوتار کی ضرورت ہے. یہی تو سناتن دھرم کہتا ہے نا, جب دنیا میں ظلم بڑھتا ہے تو خدا اوتار کی شکل لے کے زمین پر آتا ہے. گھبراؤ نہیں, تمہارے ساتھ ہم بھی ہیں. وہ تمہارا اوتار کوئی اور نہیں ہوگا, زینب کا سلطان ہوگا. وہ اوتار کوئی اور نہیں ہوگا, زینب کا سلطان ہوگا. تم ظلم کرتے رہو, مگر زینب نے جسے بچا کے رکھا ہے غیبت کے پردے میں, وہ ضرور آئے گا. اور اسی آنے والے کی پریبھاشا کا نام یہ ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی
تو پھر وہ عدل و انصاف دکھانے کے لیے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوتار کا مشترک نظریہ ہے، بس یہ اور بات ہے کہ وہ خدا کو بلاتے ہیں، ہم خدا کے بندے کو بلاتے ہیں۔ اور ظلم کس کا جیا ہے، ظلم کس کا برقرار رہا ہے؟ سکندر جیسا ظالم بچا، ہٹلر جیسا ظالم بچا، فرعون جیسا ظالم بچا، نمرود جیسا ظالم بچا، راون جیسا ظالم بچا؟ کون سا ادھرمی ہے جو بچا ہے؟ کون سا ظالم ہے جو بچا ہے؟ اس کا مطلب یہ جملہ سنیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کبھی جیتتا نہیں اور صبر کبھی ہارتا نہیں۔ صبر نے ہارنا نہیں سیکھا اور ظلم نے جیتنا نہیں سیکھا۔ صبر کے مقدر میں ہمیشہ فتح کا امرانی ہے اور ظلم کے مقدر میں ہمیشہ ناکامی اور نامرادی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ ظلم کے دیوتاؤں کے قدموں میں اپنی بلی چڑھا دو یا صبر کے پیمانے چھلکا کے محبت کا رواج سماج میں قائم کر دو۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ ظالموں کا ساتھ دینا چاہتے ہو یا صابرین کا ساتھ دینا چاہتے ہو، ظالمین کے پیچھے چلنا چاہتے ہو یا صابرین کے پیچھے چلنا چاہتے ہو۔ ضروری ہے کہ صبر کے پیمانے چھلکاؤ۔ ظلم کرتا ہے ظالم، ظلم سہنا۔ دیکھیے غور کیجئے گا، میں نے جملہ کہا ظلم سہیے اس لیے کہ آپ مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہے۔ مظلوم ہونا عیب نہیں ہے، مجبور ہونا عیب ہے۔ جب آپ مجبور ہو جائیں تب یہ عیب ہے۔ اور انسان مجبور کب ہوتا ہے؟ مجبور، یاد رکھیے گا، مجبور عالم نہیں ہوتا، عالم علم سے مجبوری کی راہیں ختم کر کے اختیار کی منزل میں قدم رکھ لیتا ہے، مگر جاہل سے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو ترقیاں جہل نہیں کرتی، ترقیاں علم کرتا ہے۔ بتاؤ کائنات میں کوئی جاہل حاکم رہا جو باقی رہ گیا ہو؟ نہیں میرے عزیزوں، جاہل کی حکومت زیادہ دن تک نہیں رہتی، جاہل اپنی جہالت سے مار کھا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، باقی رہتا ہے تو علم باقی رہتا ہے۔ وشیش سمودائے کے لوگوں پر حکومت نے ظلم کی